بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تقدیر کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں، کیا تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ تقدیر کے اندر تبدیلی بھی آتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ تقدیر کی تعریف اور ان کی اقسام سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قضاء و قدر کے ایسے مسائل ہیں جو عام عقلوں میں آنے والے نہیں ہوتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا، زیادہ سوچنا تقدیر کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تقدیر کے متعلق باتیں کرنے سے روک دیا گیا تھا، تو اگر انہیں روک دیا گیا تھا تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم تقدیر کے اندر بحث و تمہیز کریں اور اس کے اندر ہم گفتگو کریں۔ لیکن تقدیر کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے ازلی ابدی علم کے مطابق لکھ دی۔ جیسا ہونے والا تھا اور ہر انسان اپنی مرضی و خوشی سے جو کچھ کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جانا اور وہی لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اور اب ہم ایسا کرنے پر مجبور نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مجبور ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے اپنے ارادہ و اختیار سے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہی لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تقدیر کے اندر ہمیں بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم، جسے مبرم حقیقی کہا جاتا ہے، نمبر 2 معلق محض، اور نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم۔ ان میں سے جو سب سے پہلی ہے تقدیر مبرم، حقیقی جسے کہتے ہیں حقیقی مبرم، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اگر بندگان خدا جو اللہ کے قرب میں ہیں، جنہیں قرب کا یہ مقام حاصل ہے، اگر وہ لوگ اس کے متعلق رب کی بارگاہ میں کچھ عرض بھی کریں تو انہیں اس سے منع کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر جو معلق محض ہے، یہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو، جس کے اندر ایسا معاملہ ہو تو یہ معلق محض ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو تقدیر ہے وہ ہے معلق شبیہ بمبرم۔ اس تقدیر کے اندر فرشتوں کے صحائف میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے، یعنی جو فرشتوں کے پاس صحیفے ہیں ان میں تو تعلیق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم کے اندر اس نے اپنے علم ازلی سے اس کو معلق رکھا ہے۔ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے، اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کچھ عرض کریں تو انہیں اس سے منع کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو بظاہر قضاء معلق ہے اس تک انبیاء و اولیاء کی رسائی ہے، ان کی دعا سے یہ بدل جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے، جو معاملہ ہوتا ہے وہ ٹل بھی جاتا ہے،
اور جو درمیانے درجے کی ہے جسے معلق محض کہا جاتا ہے، تو جسے فرشتوں کے صحیفوں کے اندر جس کا اعتبار کیا گیا ہے، تو جو خواص لوگ ہوتے ہیں، جو اکابر ہیں، تو اگر وہ بھی کسی کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اب اس تفصیل کے بعد اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان نہ پتھر کی طرح مجبور محض ہے اور نہ خود مختار ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک بیج کی ایک راہ ہے جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا ایک راز ہے، اور یہ ایک انتہائی عمیق دریا ہے، یہ گہرا دریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا معاصی یعنی گناہ بھی بے ارادہ الہیہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا کوئی زبردستی اس پروردگار کی معصیت کر لے گا؟ افا یعصی قہرن، یعنی رب تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ بندے سے گناہ ہو، مگر اس نے پھر بھی کر لیا ہو۔ اس بندے کا ارادہ زبردست پڑا معاذ اللہ، کہ گویا انہوں نے کہا کہ خدا کو تم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا ہے کہ رب کا ارادہ نہ ہو اور بندہ ارادہ کرے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے ہوتا ہے اور اس کو اس پر قدرت حاصل ہے۔ ہاں اس نے اختیار انسان کو دیا ہے، انسان کو عقل دی ہے کہ جو اچھا ہے اس کی پہچان بھی کر سکے اور جو برا ہے اس کی پہچان بھی کر سکے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس شخص نے آگے سے کہا فَكَأَنَّمَا أَلْقَمَنِي حَجْرًا، کہ آپ نے یہ جواب دے کر میرے منہ میں پتھر رکھ دیا ہے کہ اب اس کے بعد میں کوئی آگے اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ تقدیر کے اندر ہمیں تو اس کے اندر زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ انسان مجبور محض ہے یعنی پتھر کی طرح ہے، اور نہ انسان کو بالکل اختیار ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی ایک راہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اور یہ انتہائی گہرا دریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔